قل یا اہل الکتاب، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اہل کتاب کو ارشاد فرما دو، لستم علی شیء، تم دین برحق کی کسی سچی دلیل پر اتنی دیر تک نہیں ہو سکتے حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کے اوپر قائم نہ ہو جاؤ، والانجیل، اور جتنی دیر تک تم انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکامات تمہارے اوپر نازل کیے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوئے ہیں، ان پر تم جتنی دیر تک قائم نہیں رہو گے اتنی دیر تک تم دین برحق کی کسی واضح اور سچی دلیل پر نہیں آ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اتنی دیر تک حق پر نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم تورات کے اوپر عمل نہ کرو، جتنی دیر تک تم انجیل کے اوپر عمل نہ کرو، جتنی دیر تک تم ان دونوں کتابوں کے علاوہ جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر عمل نہ کرو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بجائے مسلمان ہونے کے وہ بضد ہو جاتے ہیں اور ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت جو کلام اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، یعنی جب ان کو حق کی بات، سچی بات سنائی جاتی ہے قرآن پاک کی روشنی میں، تو بجائے مسلمان ہونے کے ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا حال ہے۔ فلا تأسوا علی القوم الکافرین، تو ایسی انکار کرنے والی قوم کے اوپر آپ افسوس نہ کریں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کئی یہود اور کئی نصارہ ایسے تھے کہ جو منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ نام نہاد ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والسابئون، اور جو لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، والنصارى، اور جو لوگ عیسائی ہیں، ان چاروں میں سے اگر کوئی من آمن باللہ، صحیح طور پر اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی صحیح عقائد اسلامیہ کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر پکا یقین کر لے، وعمل صالحا، اور صحیح طور پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ قبر و حشر میں غمگین اور پریشان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صحیح طور پر ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، منافقوں میں سے، یہودیوں میں سے اور سابئین میں سے یعنی ستارہ پرستوں میں سے اور عیسائیوں میں سے جو صحیح مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو ان کے اوپر نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ لقد اخذنا میثاقا، بے شک ہم نے وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل سے، یعنی اہل کتاب سے ہم نے وعدہ لیا تھا، یعنی وعدہ یہ لیا تھا تورات کے اندر بھی عیسائیوں سے اور انجیل کے اندر بھی نہ یہود و نصارہ سے تورات اور انجیل میں وعدہ لیا تھا
کہ تم نے میرے پیارے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور وعدہ کرنے کے بعد جب ان بنی اسرائیلیوں میں اللہ کی طرف سے کوئی بھی رسول آتا تھا، یعنی اللہ پاک کی ذات بابرکات نے بہت سے رسول بھیجے تھے قوم بنی اسرائیل کے اندر۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس طرح اور بھی کئی رسول قوم بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے۔ کلما جاءہم رسول، اور جب ان میں کوئی رسول آتا تھا، بما لا تہوی انفسہم، وہ اللہ کی طرف سے باتیں لے کر جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف ہوتی تھیں، یعنی جن باتوں کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، تو پھر نتیجہ کیا نکالتے تھے؟ فریقاً کذبوا، اللہ کے رسولوں میں سے ایک گروہ کو وہ جٹلاتے تھے، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ یعنی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جٹلایا بھی ہے اور بہت سے رسولوں کو انہوں نے ناحق شہید بھی کیا ہے۔ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اللہ کے نبیوں کو جٹلا کر، اللہ کے رسولوں کو ناحق شہید کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَمُوا وَسَمُّوا، اور ان میں اللہ کے نبیوں کو جٹلانے والے اور اللہ کے رسولوں کو ناحق شہید کرنے والے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ فَأَمُوا وَسَمُّوا، وہ اندھے بھی ہو گئے تھے اور وہ بہرے بھی ہو گئے تھے۔ اندھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں ان کی تھیں لیکن حق دیکھنے کے لیے وہ اندھے تھے، اور بہرے ہونے سے مراد یہ ہے کہ حق باتیں وہ سنتے تھے لیکن قبول کرنے کے لیے وہ بہرے تھے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ کی ذات بابرکات نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ انہوں نے جب توبہ کی تو خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ثم اموا وسموا کثیر منہم، پھر بھی یہود و نصارہ میں بہت لوگ ایسے تھے کہ جو حق قبول کرنے کے لیے اندھے بھی تھے اور بہرے بھی تھے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی ان کے سارے کاموں کو دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی وہ لوگ کافر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، اسلامی طریقے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم، تم اس رب کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے سے یہ فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں تو خدا کا رسول ہوں، اور تم میری بندگی نہ کرو بلکہ تم تو اس رب کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، جو مجھے بھی پالتا ہے اور تمہیں بھی پالتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یعنی نبیوں میں سے کسی نبی کو خدا کا شریک بنائے گا، ولیوں میں سے کسی ولی کو جو کوئی خدا کا شریک بنائے گا، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، درختوں کو، آگ کو، پانی کو، ہوا کو، بتوں کو،
کسی چیز کو بھی اگر کوئی خدا کا شریک ٹھہرائے گا، اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام فرما دے گا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، وہ بے سہارا اور بے یار و مددگار ہوں گے قیامت کے دن ظالم لوگ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے۔ یہ بھی عیسائیوں میں ایک دو فرقے تھے جس کا نام تھا نستوریہ۔ نستوریہ عیسائیوں میں ایک فرقہ تھا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ تین خدا ہیں، یعنی وہ اللہ کو بھی خدا کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی خدا کہتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، کہتے تھے کہ اللہ باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور جبریل علیہ السلام روح القدس ہیں۔ یہ تیسری بات تو ان کی ٹھیک تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو انہوں نے روح القدس کہا تھا، یہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو جبریل علیہ السلام کو کیا نام ہے اپنا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے یا جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو کوئی اور عقیدہ رکھتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس لیے وہ جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے اور خدا کو باپ کہتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ شرکیہ تھا اور عقیدہ کفریہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عیسائیوں میں وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے، تو اس لیے خدا ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی آگے وضاحت فرماتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ معبود جو ہے بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، وہ ایک معبود ہے اور وہ ہے رب العالمین کی ذات بابرکات، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے، یعنی فرقہ نستوریہ والے عیسائی جو ہیں، شرکیہ عقیدہ رکھنے والے، کفریہ عقیدہ رکھنے والے، ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے، یعنی خدا کو، اللہ کو تین خداؤں میں سے تیسرا خدا کہنے والے ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے سے اگر باز نہ آئے یا خدا کو باپ کہنے سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان عیسائیوں میں جو اس عقیدے کے مرتکب ہو گئے، عقیدہ کفریہ اور عقیدہ شرکیہ کے مرتکب ہو گئے، اللہ فرماتا ہے ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا، ان کو دردناک عذاب کے اندر پھینکا جائے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی عیسائی ایسا عقیدہ رکھنے والے جو خدا کو باپ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور اللہ کو تین خداؤں میں سے تیسرا خدا کہہ رہے ہیں، یہ کافر اور مشرک عیسائی جو ہیں، یہ ایسے عقیدے سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں شرک سے، کفر سے توبہ کر کے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو صرف رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔
قد خلت من قبلہ الرسل، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی اللہ کے رسول جو ہے وہ گزر چکے ہیں، کئی اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ ہیں، یعنی بہت ہی سچی ہیں۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کھاتے پیتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے پیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی کھاتی پیتی ہیں۔ تو جو کھائے اور پیے وہ خدا نہیں، کیونکہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ کھاتا بھی نہیں، اللہ پیتا بھی نہیں، اللہ تو کھلاتا پلاتا ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں، ان کا کھانا پینا اور حضرت مریم کا کھانا پینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے میرے حبیب علیہ السلام دیکھو ہم ان کو حق پہ لانے کے لیے کیسی سچی اور واضح دلیلیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یوفکون، تو آپ ان کو دیکھو کہ اس کے باوجود بھی وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں بٹکے جا رہے ہیں۔ قل، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دو ان کو، یعنی یہود و نصارہ کو ارشاد فرما دو، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اس کی پوجا کرتے ہو، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بندگی عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، تو خدا فرماتا ہے کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو نہ وہ نفع دیتے ہیں نہ وہ نقصان دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر نہ نفع دیتے ہیں نہ ذاتی طور پر نقصان دیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر کیا نام ہے نفع دینے کے بارے میں کوئی مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر نفع نقصان دیتے ہیں تو پھر وہ شرک ہے، پھر وہ کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے یا خدا کا بیٹا مانتا ہے تو ماننے والے کا ہوتا ہے نقصان، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کی وجہ سے اور خدا کا بیٹا ماننے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام اس کو نقصان دے رہے ہیں، اور جو نفع دے رہے ہیں وہ بھی ذاتی طور پر کسی کو نفع نہیں دیتے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے عیسیٰ علیہ السلام نفع دیتے ہیں، کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور واضح نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندوں کی صورت جیسا ایک جانور بناتا ہوں اور پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے جیسی کوئی صورت بناتے تھے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پر بھی لگ جاتے تھے، اس کے اندر جان بھی آ جاتی تھی، روح بھی آ جاتی تھی، خدا کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھوں کو بھی درست کرتا ہوں اور کوڑوں کو بھی درست کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی دم کرتا ہوں، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں۔ اگر کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہوتا ہے میں اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر کے دم کرتا ہوں، خدا تعالیٰ اس کو آنکھوں کا نور عطا فرماتا ہے۔
اگر کوئی کوڑا پیدا ہوتا ہے میں اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کے دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ تیسرا سپارہ ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع پہنچاتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا عیسائیو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرتے ہو، وہ ذاتی طور پر نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نقصان ان کی طرف سے پہنچتا ہے یا نفع پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پہنچتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے بنی اسرائیلیو، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ حق، زیادتی اور غلف اپنے دین میں نہ کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، ان کو خدا نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، ان کو خدا کا بیٹا نہ کہو۔ تو خدا کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہ کہو۔ اگر ایسا کہو گے تو تم اپنے دین میں زیادتی کر رہے ہو، تو اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور ادھر ہمارے نبی کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ کفریہ شرکیہ عقیدے کو چھوڑو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ایسی قوم کی اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکی تھی اور اوروں کو بھی گمراہ کرتی تھی۔ اور وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر بیٹھی تھی قوم، اس کی اتباع نہ کرو۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی وہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی۔ ان آیات